دوستوں کے آگے جگہ خالی پڑی ہے وہ تھوڑی سی محبت کریں گے، اس خالی جگہ کو پر کر لیں تاکہ بعد والوں کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ زحمت نہ سمجھیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے ذرا قریب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین، الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى والصلوات۔ مومنین کرام، عرض کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے میراث میں قیامت تک آنے والے شیعوں کے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک صحیفہ سجادیہ اور ایک رسالۃ الحقوق۔ رسالۃ الحقوق موضوع بحث ہے، جیسا کہ بھائی نے فرمایا، میں تو یقین رکھتا ہوں اس بات پر کہ قوم شیعہ میں انشاءاللہ عمل میں بہت بہتری آئے گی جب علم میں بہتری آئے گی۔ علم پہلا مرحلہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے تو پھر عمل بھی ہوتا ہے، علم ہی نہیں ہوگا کسی بات کا تو پھر عمل کہاں سے ہوگا۔ اور جیسا کہ ابھی بھائی فرما رہے تھے، کل نماز کے حوالے سے جو عرض کیا گیا تو فرما رہے تھے کہ آج پہلی صف میں دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کا رش زیادہ تھا اور بائیں طرف خالی تھی۔ میں ایک مشکل اور بھی آپ کی حل کروں۔ دیکھیے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب اتنے بڑے مجمع کو نماز پڑھنی پڑے تو نہ تو سارے پہلی صف میں کھڑے ہو سکتے اور نہ ہی سارے دائیں طرف کھڑے ہو سکتے، لیکن آپ کی اگر نیت اور ارادہ یہ ہے کہ میں پہلی صف والی فضیلت حاصل کروں۔ ایک حدیث اور پہلے سن لیں پھر اگلا جملہ مکمل کروں گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اچھا اتنے جملے سے آپ واقف ہیں کہ یہ آیت صلوات کا حصہ ہے۔
میں اب حدیث پڑھنے لگا ہوں جس میں نبی کریم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون فی الصف الاول، اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پر بھی درود بھیجتے ہیں جو صف میں، جو پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں، پہلی صف میں۔ مومنین، جو آپ کی نیت ہے نا کہ میں پہلی صف میں اور دائیں طرف کھڑے ہو کے نماز ادا کروں، اور آپ تشریف لائے اور پہلی صف مکمل تھی اور دائیں طرف بھی پر ہو گئی تھی، جگہ نہیں تھی، تو پھر آپ کو جہاں بھی جگہ ملے کھڑے ہو جائیں، ثواب اللہ وہی عطا کرے گا جو آپ کی نیت تھی۔ اس لیے کہ جو ثواب عطا کرنے والا ہے وہ بخیل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے سارے حضرات۔ آج اگلا حق، چونکہ وقت تھوڑا ہے، جانتے ہیں کہ شبیہ تابوت امام سجاد علیہ السلام بھی برآمد ہوگا، لوگوں نے ماتم بھی کرنا ہے۔ صرف ایک حق، اور وہ ماں کا حق ہے۔ اور انتہائی اہم حق۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا فحق امک ان تعلم انہا حملتک حیث لا یحمل احد احدا، تم اس بات کا علم اور یقین ہونا چاہیے کہ تمہاری ماں نے تمہیں اس جگہ پر اٹھا کر رکھا ہے جہاں کوئی کسی کو اٹھا نہیں سکتا، اور تمہیں یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ تمہاری ماں نے اپنے میوہ قلب سے تمہیں رزق عطا کیا ہے، اور وہ رزق تمہیں، وہ طعام دیا ہے جو کوئی کسی کو دے نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات۔ ماشاءاللہ۔ محمد صلوات۔ ہمارے مہربان علماء کرام تشریف لائیں، انشاءاللہ مجلس کی رونق دوبالا ہو گئی اور چار چاند لگ گئے، اور خداوند عالم ان علماء کو سلامت رکھے، اور خداوند عالم ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ میری عزت افزائی میں سمجھتا ہوں، مالک ان کی عزت میں اور اضافہ فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیے سارے حضرات۔ اور فرمایا تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تمہاری ماں ہے جس نے اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنے بالوں سے، اپنی جلد اور کھال سے، اپنے تمام اعضاء و جوارح سے خوشی خوشی تمہیں پالا ہے اور تمہاری حفاظت کی۔ رنج برداشت کیے تمہاری ماں نے، تکلیفیں اٹھائیں تمہاری ماں نے، سنگینیوں کو برداشت کیا تمہاری ماں نے، رنج و غم سب خوشی خوشی سہے، لیکن تمہیں اس نے پالا اور تمہاری اس نے ہر رنج سے، ہر دکھ سے حفاظت کی۔ وہ خوشی خوشی راضی تھی اس بات پر کہ وہ بھوکھی رہے لیکن تو بھوکا نہ رہے، وہ راضی تھی اس بات پر کہ وہ راتوں کو جاگتی رہے لیکن تو آرام کی نیند سوئے، وہ راضی رہی اس بات پر کہ خود نیا لباس نہ بنائے، خود چاہے وہ اس کے لباس پرانے ہوں لیکن تمہیں نیا لباس پہنائے، وہ راضی رہی اس بات پر کہ خود پیاسی رہے لیکن تجھے سراب رکھے، خود بھوکی رہے اور تجھے بھوکا نہ دیکھے۔
اس کا شکم تیری رہائش کا مقام تھا، اس کی گود تیرے لیے جائے پناہ تھی، اس نے ہر سردی گرمی سے تجھے محفوظ رکھا۔ اب ان نعمتوں کے برابر، ماں کی اس خدمت کے برابر اپنی ماں کا شکریہ ادا کر، اور یاد رکھ یہ شکریہ تو ادا کر نہیں پائے گا۔ ماں اللہ رب العزت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، رسول اللہ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، امام معصوم کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، ماں اور باپ کا بھی کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، یا رسول اللہ میں نے ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا اور کعبہ کا طواف کیا، حق ادا کر دیا؟ فرمایا نہیں۔ سرکار نے فرمایا حضرت نوح جتنی زندگی ہو نا تیری حضرت نوح جتنی زندگی، اور ساری زندگی تو ماں کی خدمت اور اطاعت میں گزار دے، جتنا عرصہ ماں نے تمہیں شکم میں اٹھایا ایک دن کا تو بدلہ نہیں دے سکتا اتنی خدمت کر کے بھی۔ اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، خدا اگر اولاد کو توفیق دے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کی، اولاد کا ماں باپ کی خدمت کرنا کجا اور ماں باپ کا اولاد کی خدمت کرنا کجا۔ اولاد جب ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو بہرحال ذہن میں پس منظر میں یہ بات ہوتی ہے، ماں بیمار رہتی ہے، ماں بوڑھی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ زندہ ہے، کتنی زندگی باقی ہے، میں جی بھر کے ماں کی خدمت کر رہا ہوں۔ فرمایا اولاد جب ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو ان کی موت کو سامنے رکھ کے کرتی ہے، اور ماں جب اولاد کی خدمت کرتی ہے اس کی حیات کو سامنے رکھ کے کرتی ہے۔ وہ کیسے صلح ہو سکتا ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، تعجیل ظہور امام زمان، بلندتر صلوات۔ سرکار کی حدیث مبارک ہے کہ من قبل رجل امہ فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ، جو ماں کے قدموں پہ بوسہ دیتا ہے وہ ماں کے قدم نہیں دہلیز کعبہ ہے جسے چوم رہا، دہلیز کعبہ پہ بوسہ دیتا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ رب کریم نے اپنی رضا کو ماں کی رضا میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس سے ماں باپ راضی ہوگا نا میں اللہ اس سے راضی ہوں۔ ماں باپ کی نافرمانی جوانوں، مادی طور پر ہم ترقی کر گئے ہیں لیکن روحانی طور پر ہم پستی میں گر رہے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی یعنی جسے عربی میں کہتے ہیں عاق الوالدین، اردو میں نافرمان کہتے ہیں، عربی میں عاق کہتے ہیں۔ ماں باپ کا نافرمان رسول اللہ کا فرمان ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا جو ماں باپ کا نافرمان۔ 1000 سال کا راستہ جنت دور ہوگی، خوشبو آنے لگ جائے گی، لیکن عاق الوالدین جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے۔ ماں باپ کی دعا لینے کی کوشش کرو۔ یقین کریں دنیا دھکے کھاتی پھرتی ہے، جوان ادھر جا رہے ہیں جی فلاں پیر کے پاس اور فلاں فقیر کے پاس اور فلاں دربار پر فلاں گدی پہ۔ میں مخالف نہیں ہوں لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیے امام معصوم سے بڑا کون پیر ہے؟ علماء کی موجودگی میں روایت کا حدیث کا ذمہ دار ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا
یا ابن رسول اللہ میری ایک مشکل ہے، میرے لیے دعا فرمائے۔ آقا نے فرمایا یہ بتا تیری ماں زندہ ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا جی آقا زندہ ہے۔ فرمایا پھر میرے پاس کیا لینے آیا؟ جب تیری ماں زندہ ہے تو میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ اس لیے کہ میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے ماں کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا۔ ماں سے کہو تمہارے لیے دعا کرے۔ ماں، لوگ ماں باپ کو ناراض کر کے اور پھر رہے ہیں۔ یقین کیجئے میرا کسی حد تک نا میرا تجزیہ ہے، معاشرے میں کچھ مثالیں میرے سامنے، آپ بھی غور کیجئے گا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، معاشرے میں جتنے کامیاب لوگ نظر آئیں دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، ان کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہے۔ اور جتنے لوگ معاشرے میں ذلیل، دھکے کھاتے، دھتکارے ہوئے، ناکام زندگی، اب یقین کر لیں اس شخص نے یقیناً ماں باپ کو ناراض کیا اور ماں باپ کی بد دعا۔ اگرچہ ماں باپ کے لیے یہ حکم ہے کہ ماں باپ اولاد کو بد دعا نہ کریں، اولاد کی اذیت پر صبر کریں، زندگی برباد آخرت برباد، دنیا بھی آخرت بھی۔ ماں کیا مقام خدا نے عطا کیا، کیا ممتا ہے۔ دنیا میں رشتے بہت سارے انسان کے، سارے رشتوں پہ نگاہ کرو، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، بیٹوں کا رشتہ، ہاں کتنے رشتے ہیں۔ اللہ گواہ ہر رشتے میں لوث ہے، ہر رشتے میں لالچ ہے، ہر رشتہ تم سے کچھ توقعات رکھتا ہے، ان کی توقعات پوری نہیں ہوں گی تو شاید وہ رشتہ توڑ دیں گے، لیکن خدا جانتا ہے واحد ماں کا رشتہ ہے جو بے لوث رشتہ ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں ہر رشتہ تمہیں چاہتا ہے اپنے لیے، تمہاری ماں ہے جو تمہیں چاہتی ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ ماں سے کہو تمہارے لیے دعا کریں، ماں کی دعا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جس آقا کا آج شہادت کا دن ہے، امام علیہ السلام کی جو حقیقی والدہ تھیں جناب شہربانو سلام اللہ علیہا، وہ تو امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کے چند دنوں کے بعد وہ وفات پا گئی تھی۔ امام علیہ السلام کو ایک کنیز نے پالا، وہ جو پالنے والی ماں تھی نا، پالنے والی ماں، میں تو روایت کا ذمہ دار ہوں، امام اس پالنے والی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ پوچھا کہ آقا کیا وجہ آپ کھانا نہیں کھاتے؟ فرمایا میری ماں جس لقمے کو اٹھانے کا ارادہ کر چکی ہو، اگر وہ لقمہ میں اٹھا لوں گا تو یہ بھی ماں کی شان میں گستاخی ہے۔ امام تو معصوم ہے، ہمیں مقام بتانا چاہتے ہیں، ماں کی عظمت۔ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، ماں کی خدمت کرو۔ مومنین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جایا کرتے تھے نا، بڑے خرامہ چلتے تھے رب سے ہم کلام ہونے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں مر گئی اور ماں کے مرنے کے بعد پہلے دن جب کوہ طور پہ جانا ہوا، ارشاد پروردگار ہوا موسیٰ اب سنبھل کے آنا، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی نہیں رہی، اب وہ دعا کرنے والی نہیں۔ اقبال کی جو معروف نظم ہے ماں کے بارے میں، اقبال یورپ میں تھے جب ماں مر گئی تھی، بڑی شورۂ آفاق نظم ہے، اس کے 3 شعر مجھے بڑے پسند ہیں۔ اقبال کہتا ہے کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار،
خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ اب آدھی رات کو اٹھ کے کون دعا کرے گی میرے لیے؟ اقبال کہتا ہے عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بس، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بس۔ اور یاد رکھنا جوانوں، ماں باپ کی وفات سے ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے، ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق اولاد کی گردن پر رہتے ہیں۔ اولاد کے ذمے جو ماں باپ کے حقوق ہیں ان میں ایک حق دعا ہے، حق دعا۔ تو ماں باپ کی دعا لینے کی کوشش کرو، لیکن ماں باپ کے لیے دعا کرو، چاہے زندہ ہیں چاہے مردہ ہیں۔ ماں باپ کے لیے دعا تمہاری باقی دعاؤں کی قبولیت کا بھی سبب بن جائے۔ آیت اللہ سیستانی نے لکھا، آقا نبی کریم کی سیرت میں یہ بات موجود ہے، مقام ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام تھا جہاں جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک تھی۔ نبی کریم جب بھی مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ تشریف لاتے تھے، اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور نوافل ادا کرتے اور وہاں بیٹھ کر دعا کرتے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے، ہم نے رسول اللہ کو اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے دیکھا ہے۔ آغا سیستانی نے لکھا، اولاد کے لیے مضان اجابت دعا، جن مقامات پر دعاؤں کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہیں ان میں ایک ماں باپ کی قبر ہے۔ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، ماں باپ کی قبر پہ جا کر رب سے دعا کر۔ ماں باپ کی من ناظر الی ابویہ نظرۃ رحمت کتبت لہ حجۃ مبرورہ، ایک محبت بھری نگاہ ماں باپ کے چہرے پر ڈالی، ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا۔ ایک صحابی رسول نے تعجب کیا، یا رسول اللہ، اگر دن میں کوئی 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے پہ نگاہ کرے اللہ 100 حج کا ثواب دے گا۔ سرکار نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ فرمایا کیا تو خدا کو بخیل سمجھتا ہے؟ جتنی بار محبت بھری نگاہ کرو گے اتنی ہی مقبول حج کا ثواب اللہ عطا کرے۔ اور ماں باپ اگر دنیا سے رخصت ہو گئے، رب کریم نے یہ دروازہ ثواب کمانے والا بند نہیں ہونے دیا۔ پھر آقا کی حدیث پڑھنے لگا، فرمایا من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعۃ و لیلتہ کتبت لہ حجۃ مبرورہ، شب جمعہ یا روز جمعہ جو شخص ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کرے اللہ ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نام اعمال میں دے۔ بس ایک آیت سنیں اور میں آگے بڑھتا ہوں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، توجہ کیجئے ذرا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے مسلمان کو وصیت کی یا ہم نے مومن کو وصیت کی، نہیں، اللہ فرما رہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ معلوم ہوا اسلام ایمان کے تقاضے تو بہت بلند ہیں، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کی جائے۔ یعنی قرآن کی نگاہ میں وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا اور ماں باپ کے ساتھ بدی سے پیش آتا اور برائی سے پیش آتا۔ ہمارے معاشرے میں اللہ گواہ ہے، شریعت قرآن تمہیں ماں باپ کی آواز سے آواز بلند کرنے کا حق نہیں دیتا، ماں باپ کے سامنے اف کہنے کا حق نہیں دیتا۔ اور یہاں معاشرے میں ایسی نالائق اولاد، ایسی نافرمان اولاد، ماں باپ کو اذیت دینی، ماں باپ کو تکلیف پہنچانی، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے سنا گیا اور ماں باپ کو مارتے ہوئے دیکھا گیا، اس کے جہنمی ہونے میں کیا شک رہ گیا جس نے ماں اور باپ پر بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں اپنی ماں کا حق ادا کرو۔ ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات۔ آج جس ہستی کا یوم شہادت ہے
عرض کیا تھا نام مبارک علی ہے، لیکن آقا کے القاب بہت سارے ہیں۔ زین العابدین، سید الساجدین، امام السالکین، امام الخاشعین، زین المتہجدین، رئیس البکائین، السجاد، الصابر، الشاکر، ذو الصفنات، یہ سب آقا کے القاب۔ لیکن یہ جو دو القاب ہیں انہوں نے نام کی حیثیت اختیار کر لی، زین العابدین، سید الساجدین۔ مومنین کرام، قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دو مخلوقات کا تذکرہ فرمایا جو معصوم ہیں۔ انبیاء کا تذکرہ ہے قرآن میں، انبیاء بھی معصوم ہیں۔ ملائکہ کا تذکرہ ہے قرآن میں، ملائکہ بھی معصوم۔ آپ قرآن مجید میں دقت کریں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے لفظ عابدین استعمال کیا ہے، لیکن ملائکہ کے لیے لفظ ساجدین استعمال کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس ہستی کی عظمت کے کیا کہنے جو بزم انبیاء میں ہو تو زین العابدین نظر آئے، بزم ملائکہ میں ہو تو سید الساجدین نظر آئے۔ میرے آقا کی کنیز سے کسی نے سوال کیا کہ تیری زندگی گزر گئی امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں، ذرا امام کے انداز عبادت کو تو بیان کر۔ کنیز کہتی ہے اختصار کے ساتھ بتاؤں یا تفصیل کے ساتھ؟ پوچھنے والے نے کہا اختصار کے ساتھ۔ کنیز کہتی پھر سنو، دو جملوں میں امام سجاد علیہ السلام کے انداز عبادت کو بیان کیا۔ کہتی ما اتیتہ بطعام نہار قط وما فرشت لہ بلیل فراشا قط۔ کہتی میں نے اپنی زندگی میں کبھی دن کے وقت امام کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا، رات کبھی سونے کے لیے بستر نہیں بچھایا۔ کیا مطلب؟ یعنی آقا کا ہر دن روزے میں گزرتا تھا، سوائے عیدین کا روزہ جس کو شریعت نے منع کر دیا، اور ہر رات عبادت خدا میں بسر ہوتی تھی۔ اور امام سجاد علیہ السلام کی راتیں دو حصوں میں تقسیم تھیں۔ آقا امیر المومنین سے کسی نے پوچھا تھا یا امیر المومنین صف لی الاسلام، اسلام کیا ہے، اسلام کی تعریف کریں۔ جناب امیر علیہ السلام نے جواب دینے سے پہلے خوبصورت جملہ فرمایا لقد سقطت علی الخبیر، فرمایا تیرا واسطہ ایک باخبر سے پڑا ہے۔ تو نے اس سے پوچھا اسلام جو جانتا ہے اسلام کیا ہے؟ فرمایا التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، امر الہی کی تعظیم، اطاعت پروردگار اور خلق خدا پر شفقت، خدا کی مخلوق سے پیار، یہ اسلام ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی راتیں انہیں دو حصوں میں تقسیم تھیں، آدھا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے اور آدھا حصہ خلق خدا کی خدمت کے لیے۔ روایت کہتی 500 گھرانہ تھا مدینے میں، 500 افراد نہیں، 500 گھر، جہاں یتیم رہتے تھے، جہاں بیوائیں رہتی تھیں، جہاں فقراء اور مساکین رہتے تھے، جن کی سرپرستی امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ اور اتنے یتیم اور بیوائیں آئی کہاں سے؟ واقعہ حرہ کے بعد، جب مدینہ کو تخت و تراج کیا گیا اور یزیدی افواج کے لیے 3 دن تک مدینہ کو مباح قرار دے دیا گیا، مدینہ کے لوگوں کی جان، مال، ناموس 3 دن تک یزیدی فوج کے لیے مباح قرار دے دی۔
جب سے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی نبی کریم نے، پہلی بار ایسا ہوا کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی ہے نہ نماز ہوئی ہے۔ ریاض الجنہ گھوڑے اور خچر اور گدھے باندھے گئے، صحابہ کرام کی بیٹیوں کی ناموس لوٹی گئی، بے دردی سے لوگ قتل کیے گئے، جس کے نتیجے میں عورتیں بیوہ ہوئیں اور جس کے نتیجے میں بچے یتیم ہوئے۔ 500 گھرانہ رات کی تاریکی میں پشت پر اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کے لے جانا اور ان فقراء اور یتامى اور مساکین کے دروازوں تک پہنچا کے آنا۔ پینتیس سال کا عرصہ واقع کربلا کے بعد۔ توجہ فرمائیے، اور انداز کیا ہوتا تھا؟ رات کی تاریکی میں امام سجاد علیہ السلام نے چہرہ چھپایا ہوتا تھا، چہرے پہ نقاب ہوتا تھا، اور یہ جملہ تاریخ نے لکھا کہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں ان فقراء اور مساکین کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ ہماری ضروریات زندگی فراہم کرنے والی ہستی ہے کون۔ آقا کی شہادت کے بعد ان لوگوں پر کشف ہوا کہ وہ تو فرزند رسول امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ ایک رات کسی چاہنے والے نے، غلام نے آقا کو پہچان لیا، چہرے پر نقاب تھا، آقا رات کا وقت ہے، آپ نے چہرے پہ نقاب لیا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے، فرمایا میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے، ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپا کر صدقہ دینے سے اللہ کے غضب کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ آتش غضب پروردگار خاموش ہو جائے تو چھپا کر صدقہ دو، چھپا کر۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ رکھے، اور آج تو پھر دور ریاکاری کا، کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی مدد کیا ہوگی؟ پہلے فوٹو سیشن ہوگا، پھر تصویریں اپلوڈ ہوں گی۔ کدھر جا رہے ہیں؟ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ معصوم فرماتے ہیں صدقہ تمہارا تب قبول ہے جب 3 شرطیں ہوں اس میں، بتعجیل ہی وتصغیر ہی وتستطیر ہی۔ فقیر کو انتظار نہ کرواؤ، محتاج کو، حاجت مند کو وعدے نہ دو، کل آنا اور اگلے ہفتے آنا اور اگلے مہینے آنا، نہیں، فوراً دو جو ہے تمہارے پاس۔ بالتصغیر ہی، اور جو دے رہے اس کو زیادہ نہ سمجھو، ہم تو دیتے ہی تھوڑا سا، ہم زیادہ کیا سمجھیں گے اس کو۔ فرمایا جو بھی دے رہے اس کو زیادہ نہ سمجھو۔ اور تیسری بتستطیر ہی، دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں کو پتہ نہ چلے۔ تو کیا آج کے حالات کے پس منظر میں، وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ فقیر، وہ کیا تھا کہ فقیر میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن تو بٹ رہا تھا وہ فوٹو سے ڈر گیا۔ پشت پر اناج کی بوری اٹھائی امام سجاد علیہ السلام۔ تو غلام نے عرض کی آقا آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ مجھے حکم کریں، میں کہاں چھوڑ کے آؤں؟ امام کا جواب سنو گے؟ فرمایا یہ بتا، جب قیامت کا دن آئے گا، پل صراط سے میری جگہ، پل صراط سے میری جگہ تو گزرے گا یا میں نے خود گزرنا ہے؟ یہ تو میری آخرت کی نجات کا سامان ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے عرض کی، فرزند رسول آپ اپنے آپ کو عبادت خدا میں اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ آپ تو جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، آپ تو کوثر آپ کا ہے، سلسبیل آپ کا ہے، لواء الحمد آپ کا ہے۔ امام کا جواب سنیں، فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، جابر تو نہیں چاہتا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، اللہ کا شاکر بندہ بن جاؤں۔
کسی نے تعجب کیا، فرزند رسول اتنی عبادت؟ غلام سے فرمایا گھر سے وہ دفتر اٹھا کے لاؤ جس میں میرے دادا امیر المومنین علیہ السلام کی عبادتیں درج ہیں، میری عبادت کو جا اور میرے جد امیر المومنین کی عبادت کو جا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، جوان بیٹھے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ جوانوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، امام زین العابدین ہو، امام سید الساجدین ہو اور ماننے والے کو 5 وقت کی نماز کی بھی فرصت نہ ہو، ایک بات کا جواب سوچو، قیامت کے دن کیسے سامنا کرو گے زین العابدین کا؟ قیامت کے دن کس منہ سے جائیں گے سید الساجدین کی بارگاہ میں؟ آقا کے القاب میں ایک ذو الصافنات امام کا لقب ہے۔ ذو الصافنات، صافنہ کہتے ہیں یہ جو گٹھے پڑ جاتے ہیں اعضائے سجدہ پر، گٹھوں والا، لمبے سجدے اور کثرت سے سجدے، لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ پیشانی مبارک امام سجاد علیہ السلام کی زانوئے شتر کی طرح سخت ہو گئی تھی، جیسے اونٹ کا گھٹنا ہوتا ہے۔ سال میں 2 بار پیشانی سے جلد کٹواتے تھے اور جو جلد اترتی تھی اس کو ایک تھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے، اور جب شہادت کا وقت قریب آیا امام باقر علیہ السلام کو وصیت فرمائی، بیٹا جب مجھے دفن کرنا یہ تھیلی بھی میرے ساتھ دفن کرنا، اس میں میرے سجدوں کے آثار ہیں، اس میں میرے سجدوں کے آثار ہیں۔ رات میں نے عرض کیا 2 حصوں میں تقسیم تھی، نصف شب اللہ کی عبادت اور نصف شب خلق خدا کی خدمت۔ جب امام باقر علیہ السلام نے بابا کو غسل دینے کے لیے پیرہن اتارا نا امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کی چیخیں نکل گئی، دھاڑے مار کے روئے۔ آقا کیا ہوا؟ فرمایا میں اپنے بابا کے بدن پر 2 طرح کے داغ دیکھ رہا ہوں۔ آقا کیسے داغ؟ فرمایا میرے بابا کی پشت پر وہ داغ ہیں جو پشت پر اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کے لے جاتے تھے اور فقراء اور مساکین کے دروازوں تک پہنچا کے آتے تھے، میرے بابا کی پشت پر داغ۔ اور دوسرے داغ فرمایا وہ جو کربلا میں میرے بابا کو طوق خاردار پہنایا گیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں، ان لوہے کے ہتھیاروں کے داغ ابھی تک میرے بابا کے بدن پر موجود ہیں۔ 35 سال واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہے اور وہ زخم مندمل، وہ مٹ نہ سکے، نشان وہ داغ مٹ نہ سکے جو اس طوق خاردار کی وجہ سے اور پاؤں میں بیڑیاں پہنانے کی وجہ سے پیدا ہو۔ بڑے بڑے عزادار دنیا میں آئے، عزاداروں آپ بھی بڑے عزادار ہیں، خدا آپ کی عزاداری کو قبول کرے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو مولا حسین کا بہترین عزادار بنائے۔ بڑے بڑے عزادار، میں ایسے عزاداروں کو جانتا ہوں کہ صرف امام حسین علیہ السلام کا نام سن کے جن کی آنکھوں میں آنسو آ رہے، کیوں نہ خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انا قتیل العبرات لا یذکرنی مومن الا بقا، میں آنسوؤں کا مقتول ہوں، میں کشتہ عبرت ہوں، جب بھی کوئی مومن یاد کرے گا آنسو ضرور ہوا ہے۔ مرزا شرازی بزرگ جنہوں نے حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، وقت کا ولی فقیہ، سامرہ میں مجلس ہو رہی تھی، صبح کے وقت مجلس تھی، مرزا شرازی موجود تھے۔ روضہ خان نے، مسائب پڑھنے والے نے ابھی صرف ایک جملہ مصیبت کا پڑھا اور وہ جملہ تھا داخلت زینب علی ابن زیاد، ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی زینب داخل ہوئی۔
مرزا شیرازی نے سر سے امامہ اتار دیا، روضہ خان سے فرمایا بس اس سے آگے کچھ نہ پڑھنا، پہلے ہمیں اس جملے کا حق ادا کرنے دو۔ نماز ظہر تک روتے رہے، یہی ایک جملہ دہراتے رہے، کون داخل ہوا اور کس کے دربار میں داخل ہوا؟ ابن زیاد بے غیرت کا دربار کجا، علی کی غیور بیٹی زینب بنت بڑے بڑے عزادار۔ آج 25 محرم ہے، آج مسلمانوں نے اپنے بابا کے سب سے بڑے عزادار کو مار دیا، شہید کر دیا۔ بانیان مجالس بیٹھے ہو، عزادار بیٹھے ہو، مجلس منعقد کرتے ہو، ہماری مجلس اعضاء کہلاتی ہے، ہم رونے کے لیے کرتے ہیں۔ علماء و ذاکرین کو بلاتے ہو، آل محمد کے دکھ سنائیں تاکہ ہم رو سکیں، ہم گریہ کر سکیں، نبی زادی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر سکیں۔ لیکن اللہ گواہ ہے، امام سجاد علیہ السلام کے رونے کے لیے کسی عالم ذاکر کے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دن روزے میں گزرتا تھا، افطار کا وقت ہوتا تھا، غلام خدمت میں پانی لا کے رکھتا، پانی پہ نگاہ پڑتی رونے لگ جاتے، وہی پانی مولا حسین کا ذاکر بن جاتا۔ فرماتے کیف اشرب الماء وقتل ابی عطشان، میں کیسے ہوں کہ میرا بابا تو پیاسا مارا گیا۔ آیت اللہ انصاریان کا میں سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے، آپ بھی تائید کریں گے اس جملے کی، ہر روزے دار، چاہے روزہ گرمیوں کا ہو چاہے سردیوں کا ہو، ہر روزے دار جب افطار کا وقت آتا ہے نا، روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے، ہر روزہ دار خوش ہوتا ہے۔ یہ کائنات میں واحد روزہ دار تھا جب افطار کا وقت ہوتا تھا، سید سجاد کا دکھ بڑھ جاتا تھا، سید سجاد کے درد بڑھ جاتے تھے، میں کیسے پیوں، میرا بابا تو پیاسا مارا گیا، رسول کا بیٹا تو پیاسا مارا گیا۔ تو غلام کھانا لا کے رکھتا، کھانے پہ نگاہ پڑتی، رونے لگ جاتے، کیف آکل وقتل ابی جائع، میں کیسے کھاؤں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا۔ کسی مستور پر نگاہ پڑتی نا کہ جس نے شیر خوار بچہ اٹھایا ہوا ہے، سید ساجدین رونے لگ جاتا۔ یہ منظر رلاتا امام سجاد علیہ السلام کو۔ جب مختار نے قیام کیا، منہال آیا تھا، تو امام نے اس سے ایک ہی سوال کیا، کربلا کے شہیدوں کے قاتل پکڑے جا رہے تھے، مختار انتقام لے رہا تھا، امام نے اس سے صرف ایک سوال کیا، یہ بتا حرملہ بھی زندہ ہے؟ اجرکم علی اللہ، کوئی غم نہ دیکھو۔ منال کوفی نے عرض کی، فرزند رسول بس کریں، کب تک روئیں گے؟ 35 سال ہو گئے روتے اور خون روتے ہوئے۔ آقا کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا آپ کا گریہ ختم ہو جائے؟ آقا نے فرمایا منال تو نے قرآن پڑھا ہے؟ جی آقا۔ فرمایا یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہوا، یوسف،
قرآن کہتا ہے اتنا روئے حضرت یعقوب وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيمٌ، روتے روتے حضرت یعقوب کی بینائی ختم ہو گئی۔ منحال میں نے 18 فخر یوسف، خاک کربلا پر خاک و خون میں غلطان دیکھے۔ منحال نے عرض کی آقا پھر کیا ہوا؟ شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، جناب عبیدہ آپ کے شہید، جناب حمزہ آپ کے شہید، امیر المومنین علی آپ کے شہید، آپ کا گھرانہ تو شہیدوں کا گھرانہ ہے۔ اس وقت فرمایا منال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے، ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی اس دربار کبھی اس دربار کا، یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے۔ جن بیویوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھا ہو، یہی وجہ ہے جب بھی آقا سے پوچھا کہ آقا سب سے زیادہ دکھ کہاں آئے، کبھی کربلا کا نام نہیں لیا، رو کے فرماتے تھے اشا اشا، کھا گئی شام سید سجاد، اجرکم علی اللہ۔ سہل بن سعد ساعدی انصاری رسول اللہ کا صحابی ہے، یہ کہتا ہے کہ میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کے بیت المقدس جا رہا تھا، میرا گزر شام سے ہوا۔ کہتا ہے میں جس دن شام پہنچا ہوں، شام میں جشن کا سماں تھا، لوگوں کے نئے لباس تھے، بازار سجے ہوئے تھے، بازاروں کی آئینہ بندی کی گئی تھی۔ کہتے میں نے ذہن پر زور دیا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے۔ میں نے ایک شامی سے پوچھا کیا تمہارا کوئی خاص تہوار ہے؟ یہ شام میں آج عید کا سمے، جشن کا ماحول ہے۔ شامی کہتا ہے تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ کہاں؟ میں تو اجنبی ہوں، میں تو ساحل میرا نام ہے، صحابی رسول ہوں، میں تو مدینے کا رہنے والا ہوں۔ وہ شامی کہتا ہے آسمان گر پڑتا، زمین پھٹ جاتی، تعجب نہ ہوتا۔ سال کہتا ہے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے آج نبی زادیوں کو قید کر کے یزید کے دربار میں لایا جا رہا ہے، اور رسول کے بیٹے کا سر آج یزید کے دربار میں پیش کیا جائے گا، یہ یزید کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے۔ صحابی رسول کا تڑپ گیا، کیسے بے حیال ہو گئے، نبی کی بیٹیاں قید ہو کے آ رہی ہیں، امام حسین علیہ السلام کا سر لایا جا رہا ہے اور شامی جشن منا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کس دروازہ سے لایا جا رہا ہے ذریت رسول کو؟ مجھے بتایا کہ باب الساعات سے لایا جا رہا ہے۔ کہتا میں باب الساعات پہ پہنچا، جی ماحول تھا، ڈھول بج رہے تھے، دبل بج رہے تھے، شامی لوگ ناچ رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے، یزید کی فتح کا جشن تھا۔ کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ کچھ نیزے بازار شام میں داخل ہوئے، جن نیزوں پر کچھ سر سوار تھے۔ کہتا میں ایک ایک سر کو غور سے دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے میری نگاہ رک گئی ایک سر پر۔ میں ابھی مصائب پڑھوں گا، میں جب تابوت کا کہوں گا پھر آپ لے آئیے گا۔ آج شب شہادت ہے، زندگی کا پتہ نہیں، جی بھر کے رو لے لے۔ سال کہتا ہے میں غور سے ایک ایک سر کو دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے میری نگاہ رک گئی ایک سر پر جو سب سے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ کے سر کے۔ سال کہتا ہے مجھے یوں محسوس ہوا کسی نے پیغمبر کا سر کاٹ کے نیزے پہ سوار۔ اس کے بعد کچھ اونٹ تھے جن پہ کچھ بیویاں اور بچے سوار تھے۔ ایک اونٹ پہ ایک قیدی سوار تھا جن کے چہرے سے نور اور وجاہت ٹپک رہی تھی۔ میں قریب گیا، میں نے قیدی کو سلام کیا، قیدی نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا او میرے نانا کا صحابی،
میں تمہیں پہچانتا ہوں، ذرا میرے قریب آ۔ سال کہتا ہے میں قریب گیا، اس قیدی نے مجھے فرمایا اے سال تیرے پاس کوئی کپڑا ہے، آ میرے توق کے نیچے رکھ دے۔ سال کہتا ہے میں نے قیدی کا توق دیکھا، اس قیدی کی ساری گردن سے خون رس رہا تھا، اس توق خاردار کی وجہ سے اس قیدی کی ساری گردن سے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک ناکہ پہ 3-4 سال کی ایک بچی بیٹھی تھی، میں پھر اس بچی کے پاس گیا، میں نے جا کے سلام کیا اور میں نے کہا بچی اپنا تعارف کروا سکتی ہے؟ بچی جواب میں پلٹ کے کہتی ہے اے شیخ پہلے تو اپنا تعارف کروا، اس لیے کہ کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا، کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا، تو پہلا فرد ہے سلام کرنے والا، مجھے بتا تو کون ہے؟ کہا میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میرا نام سہل ہے۔ کہتے بچے نے سنا، سلام کا جواب دیا اور جواب دے کے تعارف کروایا انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ سال عرض کرتا ہے بنت امام، میں بنت پیغمبر، میں شام کے نجس ماحول میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سنو گے جناب سکینہ کی حسرت؟ بی بی کہتی ہو میرے نانا کا صحابی، ہم پر اگر احسان کر سکتا ہے نا تو اتنا احسان کر، شمر سے جا کے کہہ دے سروں کو آگے آگے لے کے چلے، شام والے سروں کا تماشا دیکھیں، نبی زادیوں کا تماشا دیکھیں۔ ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، نبی زادیوں کا سر کھلا۔ عزاداروں معاف کرنا، بے غیرت لوگ اشارے کر کر پوچھتے تھے علی کی بڑی بیٹی کون ہے اور علی کی چھوٹی بیٹی کون ہے؟ بدماشوں کے ہجوم سے گزارا گیا نبی زادیوں کو۔ خدا کی قسم بازار شام کا مرثی ارباب مقاتل نے لکھا ایک وہ وقت آیا جب بدماشوں کے ہجوم میں چلتا دیکھا نا نبی زادیوں کو، امام سجاد کا مرثیہ بلند ہوا یا لیتنی لم تلدنی امی لمثل ھذا اليوم، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، کاش میں دنیا میں نہ آیا ہوتا۔ میں بدماشوں کے ہجوم میں یوں نبی زادیوں کو چلتے نہ دیکھتا، اس لیے جب بھی پوچھا گیا آپ کا سب سے زیادہ دکھ کہاں آئے، کبھی کربلا کا نام نہیں لیتے تھے، رو کے کہتے تھے عاشا عاشا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ ان آنکھوں کو کسی اور غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل محمد، سوائے غم امام حسین۔ جب سے مظلوم بابا کا کٹا سر دیکھا، امام سجاد علیہ السلام جانور ذبح ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور مدینہ کے جو قصاب تھے وہ مولا کا حیا کرتے تھے، امام کے احترام میں امام کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتے تھے۔ آقا سجاد علیہ السلام کا گزر ہوا بازار مدینہ سے، ایک قصاب تھا جو جانور کو ذبح کے لیے لٹا چکا ہے، گردن پہ چھری پھیرنا چاہتا تھا، کسی نے کہا قصاب ہاتھ روک لے، وہ سید سجاد آ رہے۔ قصاب نے چھری پھینک دی، جانور کو آزاد کر دیا۔ آقا چلتے ہوئے قریب آئے، فرمایا قصاب میں جانتا ہوں تو ذبح کرنا چاہتا تھا، تو نے میرا حیا کیا، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ خدا کی قسم چیخ نکل گئی مولا سجاد کی، قصاب تو نے میرا حیا کیا اور میرے سامنے جانور ذبح نہ کیا، میں قربان جاؤں اپنی پھوپھی زینب سے،
70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی سما ہو رہا تھا، ضربیں چل رہی تھی، ابن سعد کو پکار کے کہتی تھی ابن سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ۔ قصاب، میں جانور ذبح کرنے سے منع نہیں کرتا، میرے نانا کی سنت ہے، میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ تم ذبح کے آداب جانتے ہو؟ جی آقا میں آپ کے نانا کی شریعت کو سمجھتا ہوں۔ فرمایا بتا پہلا ادب کیا ہے؟ عرض کرتے آقا پہلا ادب یہ ہے جانور کو پیاسا ذبح نہ کیا جائے۔ عزادار سننا تھا، رخ پھر گیا کربلا کی طرف، ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرا غریب بابا، بابا آپ کے نانا کی امت تو جانور پیاسے ذبح نہیں کرے، آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا بلا جرم و خطا فرات کے کنارے ذبح کیا گیا، اجرکم علی اللہ۔ حشام اموی نے آقا کو زہر دیا، عزادارو زہر نے امام پر اثر کیا، شہادت کا مرحلہ قریب آیا۔ امام باقر علیہ السلام کو جہاں دوسری وصیتیں کیں، ایک وصیت یہ کی، فرمایا بیٹا محمد باقر، میرے بابا حسین نے آخری وقت مجھے یہ وصیت کی تھی، وہی وصیت بیٹا میں تمہیں بھی کرتا ہوں، سننا وصیت۔ یہ وصیت ہمارے لیے بھی ہے، یہ وصیت قیامت تک آنے والے ہر عزادار مومن کے لیے ہے۔ بیٹا میری وصیت یاد رکھنا، ایاکا وظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ، بیٹا کسی ایسے پر ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو، کسی ایسے پر ظلم نہ ہو جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو۔ عزادارو آقا کی شہادت ہوئی، امام باقر علیہ السلام نے بابا کو غسل دیا، بابا کو کفن پہنایا، اور عزاداروں میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آل محمد کے گھرانے میں یہ پہلا جنازہ تھا جو عزت و احترام سے اٹھا، یہ پہلا جنازہ تھا جس میں کثیر تعداد جنازے میں شریک و امام کی تشییع جنازہ۔ میرا دل کہتا ہے خدا کی قسم جب امام کا جنازہ جا رہا ہوگا، ہزاروں لوگ امام کے جنازے میں تھے، امام کی روح تڑپ گئی ہوگی، ہائے میرا غریب بابا، بابا میں آپ کی تشییع جنازہ نہ کر سکا، ابھی جنازہ آئے گا آپ کندھا دیں گے ثواب لیں گے، لیکن ایک جملہ سن لو، امام سجاد کے جنازے کی تشییع ہوئی بڑے عزت و احترام سے، لیکن جانتے ہو کربلا میں مولا حسین کے جنازے کی تشییع کیسے ہوئی؟ عزاداروں سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ سوار ہوا، ادھر عمر بن سعد نے اعلان کیا من ینتظر للحسین، کوئی ہے جو حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑائے، 10 حرامزادے نکلے، گھوڑوں کی تازہ نال بندی کی گئی، آقا کے بدن پر گھوڑے، جنازہ لے آئیے۔ مولا سجاد کہتے ہوں کہ بابا مجھے معاف کرنا، بابا میں آپ کو کفن نہ پہنا سکا، بابا میں آپ کا جنازہ نہ اٹھا سکا، ماتم حسین، ماتم